دعوت دیتا ہوں جناب چیئرمین محمد اسلم صاحب کو کہ اپنے دست مبارک سے یہ سفارتنامہ بریگیڈیئر صاحب کو پیش کریں. شامل میرے بہادر اور نوجوان سپاہیوں، السلام علیکم. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، چیئرمین اسلم صاحب کا، شمس الدین صاحب کا، آپ کا، تمام حاضرین کا، جنہوں نے مجھے انڈیا کی دعوت دی کہ جی ہمارے اس فنکشن میں ضرور آئیں، اور میں نے وعدہ کیا کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ میں آؤں گا. تو آج میں نے اورنگی گاؤں بھی دیکھا. آپ سے کچھ لوگوں سے فرداً پہلے ملاقات ہوتی رہی، لیکن کچھ کے ساتھ وہ جو چیک دینے والی تقریب تھی اس کے اندر بھی ملاقات ہوئی، لیکن اتنے لوگوں سے ایک جگہ پہ شاید بات کرنا پہلے مجھے موقع نہیں ملا. تو میں ایک دفعہ پھر تمام بہادر سپاہیوں کا، اور آپ بوڑھے نہیں کہہ رہے ہیں، نوجوان سپاہیوں کا بہت بہت مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ میں آج اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوں. ایک سپاہی جب دوسرے سپاہیوں سے ملتا ہے اور تو وہ ایک رنگ اور ہوتا ہے. تو میں آج ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنے دوسرے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، ملا ہوں. میں نے 19ویں قدر کی جنگ تو نہیں لڑی، لیکن سیاچین پہ رہا ہوں اور جگہوں پہ انڈین فورسز کے ساتھ براہ راست مقابلے میں رہا ہوں. تو مجھے احساس ہے کہ میرے یہ جو بہادر سپاہی، آپ لوگوں کی کہانیاں پڑھی میں نے اور لکھی بھی اور سنی بھی کہ انہوں نے 1971 میں مشرقی پاکستان کے مختلف محاذوں کے اوپر، مختلف بارڈرز کے اوپر کیا کارنامے سر انجام دیے. مجھے وہ تمام چیزیں پتہ ہیں، اور میں اسی علم کو لے کے پچھلے 4-5 سال سے پاکستان میں پوری فوج کے اندر، فوج کی اعلیٰ قیادت کے سامنے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے ملک سے باہر بھی جا رہا ہوں، صرف EPCF اور اپنے بہاری لوگوں کے نام لے کے اور ان کے کاز کے لیے، ان کی وجہ سے. کئی جگہوں میں میں جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہاری تو نہیں ہیں لیکن جذباتی طور پر بہاری ہیں. تو میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ ہاں میں جذباتی طور پر میں بہاری ہوں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید بہاری قوم کے اوپر اور بہاری سولجرز کے اوپر، EPCF کے اوپر جتنی ریسرچ ہوئی ہے، جتنا اس کے اوپر کام ہوا ہے، ان کو تاریخ کی گہرائیوں سے اور اندھیروں سے نکال کے ان کے بارے بات کرنا اور ان کو ایک دن کی روشنی میں لا کے کھڑا کرنا، وہ کام میرا خیال ہے میں نے الحمدللہ بہت کیا. میں کئی جگہوں پہ بہاری نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی تاریخ کا شاید پچھلے 30 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 1947 سے 1946 سے بہار فسادات کے بعد سے پتا ہو، لیکن میں نے آپ کی تاریخ پڑھی ہے 1000 سال پہلے. مجھے فخر ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں. آپ کی قربانیاں 1947 اور اس سے پہلے بہار فسادات کے موقع کے اوپر اکتوبر 1946 میں، جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں خود ایک انکوائری کمیشن قائم کیا، ہمارے ہزاروں پٹنہ کے لوگ، بہار کے لوگ، مسلمان ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا 1946 میں. تو اس کے بعد
बनने वाली कमेटी के जब रिपोर्ट पेश हुई तो कायदे आज़म ने खुद फरमाया कि अब पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता और आप फिर पहली हिजरत आ गई और ये हिजरत मुख्तलिफ इलाकों से साबका मशरकी पाकिस्तान में हुई। आज मैं आपकी तारीफ है लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसका भी एक पस मंजर है। बिहारी लोग वैसे ही उठ के या खौफ से हिंदुस्तान की रियासतों से मशरकी पाकिस्तान में नहीं चले गए। इनको बाकायदा दावत दी गई, इनको बुलाया गया कि आए। उस वक्त का जो मशरकी बंगाल था उसमें वो पाकिस्तान बन गया, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आप लोग पढ़े लिखे टेक्नीशियंस हैं, रेलवे का काम जानते हैं, टेलीग्राफ का काम जानते हैं, पैरामेडिक्स हैं, मेडिकल के शोबे से हैं, उस्ताद हैं और मुख्तलिफ शोबों में आप लोग माहिर हैं। तालीम के शोबे में आए, मदद करें, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करें और पाकिस्तान को ख़ास तौर पर मशरकी बंगाल जो कि मशरकी पाकिस्तान बाद में बना उसको अपने पाँव में खड़ा होने की मदद दी और आपने वो करके दिखाया। इस चीज के लिए पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पर आप उस वक़्त का मग़रबी पाकिस्तान और आज का मौजूदा पाकिस्तान, उसके रहने वाले लोग किसी भी कौमियत के हों, वो आप लोगों के मुतरफ हैं और जिन लोगों को हकीकत का पता है वो आप लोगों का ये एहसान भी नहीं भूल सकते। उस मशरकी बंगाल को मशरकी पाकिस्तान बनाना और उसको अपने पाँव पे खड़ा करना और उसकी हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों को चलाना, वो बिहारियों की हिजरत की बदौलत ही मुमकिन हो सका, अदरवाइज वो शायद ना हो सका। अगर किसी को शक है तो आप लोगों को बताइए कि मशरकी बंगाल की पुरानी तारीख पढ़ना। जब मुल्क आज़ाद हुआ अगस्त में 14 अगस्त 1947 को, उस वक्त मशरकी बंगाल में क्या था? उससे भी 200 साल पीछे चले गए तो बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन फिर जो 200 साल अंग्रेज का दौर रहा उसके बाद क्या हालत कर दी गई, बहुत बुरी हालत। मैं उसका यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता और ये मैं अपने बंगाली जो दोस्त हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनके साथ भी मुकालमा करता हूँ कि आप ये ना देखें कि हमारे साथ ये हुआ या ये नहीं हुआ। आप सिर्फ तारीख पढ़ें। 14 अगस्त 1947 को मशरकी बंगाल में क्या था, कितनी फैक्ट्रियाँ थी, रेलवे कौन चला रहा था, तार घर कौन चला रहा था, बाकी तालीम के मैदान में कौन लोग थे। बहुत सारे हिंदू जब हिजरत कर गए उसके बाद किसने निज़ाम संभाला और किसने बदल। बदकिस्मती से उसके बाद हालात एक दिन के बाद दूसरा दिन और तीसरा दिन और आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते गए और हमें उस साहने के ऊपर 1971 के साहने के ऊपर ला खड़ा किया, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि किसी एक फर्द, बेशक वो बिहारी हो, बंगाली हो, सियासतदान हो, फौज का आदमी हो, किसी एक फर्द का शायद कसूर नहीं था। पूरी कौम का और बेहैसियत कौम वो हम लोगों का कसूर था कि हालात इस हद तक पहुँचे। क्या हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन बेहैसियत कौम हम फेल हुए। इत्तेहाद नहीं था, इत्तेफाक नहीं था, अपने सियासी मसाइल अपने घर में बैठकर हल ना किए गए तो दुश्मन को मौका मिला कि वो तरंदाजी करे, दुश्मन को मौका मिला कि वो हमारे घर के हालात में कूद पड़े और जिस तरह वो चाहता है वो उस तरह करे। और बस ये सादा सी कहानी और यही हुआ। फौज शायद उस वक्त भी एक्शन में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब देखा कि अभी हालात बदतर हो गए, अभी मासूम बहारियों का, वहाँ पे रहने वाले उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान के लोगों का, जिस
میں تمام قومیت کے لوگ شامل تھے، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی بھی تھے۔ ان کا خون ہو رہا ہے، خاص طور پر اردو اسپیکنگ بہاری کمیونٹی، ان کا خون ہو رہا ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ملازمتوں سے نکال رہے ہیں، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، اور ایسے انگنت حالات جن کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے اور دل نہیں کرتا اصل میں ان کا ذکر کرنے کو، اتنے برے حالات، تو ایک مجبوری کے تحت فوج کو عمل میں آنا پڑا۔ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب ادھر سے ہیں، پرانے سپاہی ہیں، کہ 1 مارچ 1971 سے لے کے 25 مارچ 1971 کے ان 25 دنوں کے اندر کیا ہوا مختلف شہروں میں۔ کسی شہر میں آپ نام لے لیں، مشرقی پاکستان کے ہر جگہ پہ کیا ہوا، اور اس کے بعد جب آرمی آپریشن لانچ ہوا وہ تو بڑے بڑے شہروں میں ہوا، بڑے کیمپس میں ہوا، بڑی جگہوں پہ ہوا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا جب تک فوج پہنچی؟ سنتھار میں کیا ہوا، شیرڈی میں کیا ہوا، چٹگاؤں میں کیا ہوا جس کو ہم چٹگاؤں کہتے ہیں، اور چھوٹا قصبہ بڑا قصبہ، تاریخ بھری پڑی۔ پھر جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب بہاری قوم نے پھر ایک دفعہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظریے کے لیے سبز ہلالی پرچم کے لیے لبیک کہا، اور اپنے 15 سال کے بچے سے لے کے 70 سال کے بوڑھے تک تمام لوگوں کو فوج میں بھرتی کروا دیا، اور وہ یہ سارے عام لوگ بیٹھے۔ میں ذاتی طور پر اور یہ قوم اور یہ فوج، یہ آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکتی جب تک انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک پاکستان قائم ہے۔ اور یہی چیز ایک لے کے ہمارا ایک مقصد ہے کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں، جو اپنی تاریخ بھول بیٹھے، جو بہاریوں کے EPCF کے قربانیوں کو بھول بیٹھے، ان کے کردار کا ان کو پتہ نہیں، فوج کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ، ان کو بتایا جائے یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ انہوں نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا جب پاکستان کا نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، جب پاکستان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہاں پہ ان حالات میں مشرقی پاکستان بہرحال قوم آپ کو اسلام پیش کرتی ہے۔ چیئرمین صاحب نے اس پاسنامہ میں بھی بات کی، اور شمس الدین صاحب نے بھی میرے پاس وقت بھی آئے، شیخ مقیم صاحب آج نہیں ہیں، وہ بھی پنڈی تشریف آئے تھے، سب نے بات کی۔ تو میں آپ کو جتنی آپ نے پوائنٹس کے اوپر بات کی، ان میں کافی سالوں پہ کام ہو رہا ہے، تو میں ان کا پوائنٹ پر پوائنٹ ذرا آپ کو اس موقع کی مناسبت سے بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو جو کچھ چیکس رہ گئے تھے غلط نام ہونے کی وجہ سے، کسی کا CNIC، کوئی بیوہ کا، مختلف، وہ میرے نالج میں ہیں، اور تقریباً 73 چیکس ہیں، اور وہ اس کی دوبارہ سے تھوڑی ویریفیکیشن پروسیس وہ ہوا، آپ سب نے اس کی مدد کی، انیس صاحب کے ذریعے وہ تمام ڈاکومنٹس میرے تک پہنچ چکے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ، وہ میری کوشش تھی کہ میرے یہاں آنے سے پہلے ہو جاتے، لیکن کچھ دسمبر ہمارا 16 دسمبر کی وجہ سے بڑا مصروف ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے وہ تھوڑا سا لیٹ ہوا۔ امید ہے مجھے مہینہ 1.5 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری چیز، جو ہے تو نوجوان لیکن تھوڑے سے برے لگتے ہیں، سپاہیوں کے لیے میڈیکل کی جو بات چیت ہے، یہ تقریباً میں 2.5 سال پہلے فوج میں چیف صاحب سے اپروو کروا دی۔ اس کا تھوڑا ہمارا انٹرنل پروسیس ایک چل رہا ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، اس کا تھوڑا پروسیس میں ٹائم لگتا ہے، یہ چیز ہے۔ تیسرا جو ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ بہاریوں کے جو اہل بچے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو ملازمتوں میں خاص طور پر یہاں کی لوکل ویجز میں
اور پولیس کے اندر اور کچھ اور ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کو نمائندگی دی جائے اور ان کو کیا جائے۔ اس کے اندر تھوڑی سی میں بھی وہ پورا آپ کو پروسیس بتا نہیں سکتا، لیکن یہ بھی ایک چونکہ ایک قانونی کارروائی کرنی پڑتی ہے اس کو، تو وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا دیر ہو رہا ہے۔ جہاں تک فوج کی قیادت کی بات ہے، فوج نے اس کو بھی آج سے 2-2.5 سال پہلے اوکے کر دیا، منظور کیا ہے، لیکن اس میں بہت ساری جگہوں پہ ہمارے بھی ہاتھ بندے ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ پروسیس کرنا پڑتا ہے، قانونی طور کے اوپر چیزیں چلانی پڑتی ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں اور مختلف ہو کر وہاں سے اپروول ہوتی ہے، سگنیچرز ہوتے ہیں، وہ ایک طریقہ کار ہے ہر گورنمنٹ کے ادارے کا، اس کی وجہ سے بعض چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بس میں جو خود تھا وہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہر جگہ پہ ہوئے، لسٹیں بنائی، آپ لوگوں کے تعاون سے لسٹیں بنائی، ڈھونڈ کے جا کے لوگوں کو ڈیرہ اسماعیل خان ہے پشاور، اختر صاحب وہاں پہ بیٹھے، یہاں پہ آپ لوگ سارے بیٹھے، ممتاز انصاری صاحب نے بہت مدد کی، بہت ان کی محنت آپ سب کی مدد کرنے کے لیے، تو ان سب کے تعاون سے جو ہے وہ ہم نے لسٹیں بنائی اور آپ تک پہنچ کے ہم نے فوری طور پر جو کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا تھا وہ آپ کی خدمت میں اس کو معاوضہ نہیں کہہ سکتا، ایک چھوٹا سا نذرانے کے طور پر اس ادارے کی طرف سے، اس فوج کی طرف سے جس کے آپ سپاہی ہیں، آپ کو پیش کیا، کیونکہ اس کے اندر ہمیں کسی اور سے پوچھنا نہیں، اس میں صرف ہمارا اپنا فوج کا اندر کا کام تھا، تو وہ کیا۔ اس طرح کی کچھ سرٹیفکیٹ کی بات، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اسی سال آپ کو جلدی خوشخبری سنائیں گے۔ میڈیکل اور مجھے ایک خوشی اور ہے کہ یہاں پہ آج میں آیا ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا، میں سپاہی کی حیثیت سے اور سپاہیوں سے ملنے آیا ہوں۔ یہاں پہ کوئی سیاسی بات نہیں، کوئی مذہبی بات نہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے آپ سب لوگ ایک سپاہی ہیں، اور سپاہی کا ایک ہی مذہب ہے، اس مذہب کا نام ہے پاکستانیت، بس۔ اس سے آگے وہ ہندو ہے، وہ کرسچن ہے، وہ مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی، دیوبندی، قادری، جو چیز ہے، اور ذاتی حیثیت میں آپ کا تعلق جس بھی سیاسی جماعت سے ہو، جس گروہ سے ہو، فرقے سے ہو، میں کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے لیے، فوج کے لیے آپ صرف ایک سپاہی ہیں، اور وہی ہمارے اور آپ کے درمیان ناتا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں خالص اپنے سپاہیوں کے دوران موجود ہوں۔ مجھے یہی کچھ کہنا تھا، اور ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میں نے وعدہ کیا تھا، میں آیا یہاں پہ۔ میری طرف سے شمس الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ، اسلم صاحب آپ کا شکریہ، بہت مہربانی، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں سب کا بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا میں اپنی طرف سے آپ سب کے لیے ان کی آرگنائزیشن EPCF نئی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کرسیوں کا انتظام کرنا ہے، ہال کا انتظام کرنا ہے، ایک حقیقی سا نذرانہ ہے، 1 لاکھ روپیہ ان کو ابھی شمس صاحب کو نظر دیا، ایک حقیقی سا نذرانہ۔ جی شمس الدین صاحب نے وظیفے کا بھی بتایا ہے، اس کے اوپر بھی چیز چل رہی ہے، وہ پھر ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا آ جاتا ہے کہ کس کس کو دیں اور کس کس کو نہ دیں، لیکن EPCF کے وہ جو جیسی چیک نکلیں گے باقی ماندہ، اس کے بعد اگلا ہماری لسٹ کے اوپر یہی چیز ہے کہ جو بچے ہیں خاص طور پر پڑھنے والے اور والدین غریب ہیں اور وہ پڑھا نہیں سکتے، ان کو کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے۔ ہماری ایک تجویز یہ تھی کہ ان کو جو ABS اسکولز ہیں اور ABS کالجز ہیں آرمی کے، ان کے اندر ایڈمیشن دیا جائے، کوٹا دیا جائے، لیکن کچھ اس تجویز پہ بھی بات چیت ہو رہی، عمل ہوا، کافی عمل نہیں ہوا، کافی اس پہ آگے بات گئی،
لیکن کچھ پھر EPCF کے دوستوں نے بھی کہا کہ زیادہ تعداد میں EPCF کے بچے جن علاقوں میں ہیں وہاں پہ یہ اسکول بہت دور پڑتے ہیں. اب یورنگی ٹاؤن سے ایک بچے نے یا بچی نے جا کے صدر کے کالج میں پڑھنا ہو تو کافی مشکل ہے. اسی طریقے سے باقی لوگ بھی فیصل آباد ہیں، شیخو پورہ میں، سوائے پشاور کے اور ایک ادھی اور جگہ کے باقی جگہوں پہ یا تو اسکول ہیں نہیں یا اسکول کافی دور ہیں. تو اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کی طرف سے کوئی پنڈی آئے، کوئی بھی آدمی، شمس الدین صاحب نے آفس دیکھا ہوا ہے، انیس صاحب سے رابطہ کریں. جب بھی آپ آئیں وہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا ادارہ ہے، ضرور تشریف لائیں. ایک آدھے دن کا میں ایڈوانس نوٹس دے دیں اور ضرور ملنے کے لیے آئیں. تو آپ کو میں ایک دفعہ سب کا پھر دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور میرے لیے اعزاز کا مقام ہے اتنے سپاہیوں اور مجاہدوں سے میں آج ملا.